السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی حبیبنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے نو یور ورتھ، اپنی قدر جانیں. تو آپ لوگ زندگی میں بہت سے کام کرتے ہیں لیکن اپنی قدر نہیں جانتے. دیکھیں، حلال رزق کمانا یہ بہت اچھی بات ہے، اور بیسک نیڈ آف لائف از منی. جو پیسہ کمانا ہے وہ بہت ضروری ہے اور بیسک بنیادی ضرورت ہے زندگی کی. لیکن آپ اس پیسے کی خاطر اپنی قدر نہ جانیں، اس پیسے کی خاطر اپنے دین کو نہ جانیں، تو یہ جو ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے. وہ شاعر کیا خوبصورت بات کہتا ہے کہ تیری جستجو میں چھوڑ دیا ہم نے، تیری جستجو میں چھوڑ دیا ہم نے، لیکن اس کا نعم البدل تو بھی نہیں، کہ اس کا نعم البدل تو بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو شاعر بڑی خوبصورت بات کہے گئے یہاں پر کہ جس چیز کی جستجو کی خاطر یعنی کوشش کی خاطر ہم نے چھوڑ دیا، تو جو ہم نے چھوڑا اس کا نعم البدل، اس کا صلہ تو، اس کا الٹرنیٹیو سلوشن دوسرا تو بھی نہیں. یہ مثال میں نے کیوں دی ہے، یہ شعر جو ہے کیوں پڑھا ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ کسی لڑکی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کو بلا دیتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا؟ ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کو بلا دیتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ہم لوگ دنیاوی ضروریات کی خاطر دین کو بلا دیتے ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ حاصل نہیں. میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے PhD کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا پڑھا لکھا ہو کہ انگلینڈ جاتا ہے یا امریکہ جاتا ہے، وہاں پہ کسی پیٹرول پمپ میں جو ہے وہ گیس اسٹیشن پہ جو ہے نوکری کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا بہت زیادہ کر کے کوئی موٹل کھول لیتا ہے یا کوئی پمپ وغیرہ کھول لیتا ہے وہاں پر. یہ تو اس نے اپنی قیمت ہی نہیں جانی، اس نے تو ایوری تھنگ ویسٹ کر دی نا. اتنا پڑھا لکھا ہو کہ اس نے کیا کام کیا، اس نے تو اپنی ورتھ ہی نہیں جانی، اس نے تو اپنے آپ کو بہت سستے میں بیچ دیا نا. تو انسان اگر ترقی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے تو اپنی قدر جانے. اور جب تک انسان اپنی قدر نہیں جانتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور اگر جس دن آپ یہ بات لکھ لیں، آج کی میری جو بات ہے کہ جس دن آپ اپنی قدر جاننا شروع ہو گئے نا، وہ دن آپ کا سکسیسفل ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا وہاں سے آپ کا. اور پھر لوگ بھی آپ کی قدر جانیں گے اور آپ کی قدر کریں گے جب آپ اپنی قدر خود جانیں گے، اپنی قدر خود کریں گے. ٹھیک، تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. JK رولنگ آپ نے نام سنا ہی ہوگا، ہیری پوٹر کے جو ہیں وہ آتھر ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے ہیری پوٹر پہ جو ہے وہ پوری ایک سٹوری لکھی. آپ نے وہ دیکھی ہوئی بھی ہوگی ہیری پوٹر، میں نے اپنے بچپن میں دیکھی تھی. اس کے جو ہے 3-4 پارٹس تھے اور بہت مزے کی مووی تھی وہ. اس کے ٹوٹل ورڈز کتنے؟ 10,84,700 اپروکسیمیٹلی، لگ بھگ 1 ملین اینڈ ابو اس کی ورڈز ہیں، اس کہانی کی. تو اس نے ارننگ کتنی کی؟ جو آتھر ہے JK رولنگ، $320 ملین. 320 ملین جو ہے وہ اس نے اس جو ہے سٹوری سے کمائے پیسے. تو پر ورڈ اس کو اس کا مطلب ہے کتنے ڈالر ملے پر ورڈ؟ اس کو اس کا مطلب ہے $320 جو ہے وہ اس کو ملے. ٹھیک ہے، یعنی پاکستانی روپے میں اگر دیکھا جائے تو 55,000 بنتے ہیں، 55,000 روپیز پر ورڈ. یعنی اس کے الفاظ کی قیمت ایک الفاظ کی 55,000 روپیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس انسان نے اپنی قدر جانی، ٹھیک ہے، اور دنیا نے بھی پھر اس کی قدر کی. اب جو ہے ایک شخص جو ہے وہ دین سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے وہ دنیا میں؟ اس کو اس بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو بھٹکتا ہوا مسافر ہے.
وہ تو اپنی منزل تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا. ایک اور بڑی خوبصورت مثال میرے ذہن میں آئی، وہ میں آپ کو دیتا چلوں کہ جو ہوتا ہے نا اپنا دین، آپ اس کو کولی کی طرح ہمیشہ سر پہ رکھیں. اب کولی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے میٹرو اسٹیشن میں دیکھا ہوگا پرانے دور میں جو ٹرینز ہوتی ہیں، جن آج تو میٹرو اسٹیشن کہتے ہیں، پرانے دور میں ان کو ریلوے پھاٹک یا ٹرین اسٹیشن کہا جاتا تھا. وہ کیا کرتا تھا، وہ جو کولی ہوتی ہے اس کو اپنے سر پہ رکھتا تھا، باقی چیزوں کو کبھی اپنے شولڈر پہ، کندھے پہ ٹانگ دی، کبھی بغل کے نیچے آرپٹس پہ وہاں ٹانگ دی. ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی کسی جو مسافر ہے، راہگیر، اس کو کوئی پرابلم ہوتی، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا تھا کہ پہلے وہ جو ٹانگی ہوئی چیزیں ہوتی تھی اپنے شولڈر پہ، اپنے کندھے پہ، اپنے بغلوں پہ وہ اتارتا، پھر اپنی کولی اتارتا. ٹھیک ہے. ایٹ دا لاسٹ پہ، آخر پہ اپنی کولی اتارتا، نیچے رکھتا، اور پھر جا کے اس بندے کی مدد کرتا تھا. آپ کا جو دین ہے، دین کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ بھی ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے وہ سر پہ ایٹ دا ٹاپ ہونا چاہیے. تب جا کے جو ہے آپ زندگی میں سکسیڈ کریں گے، اور نہ ہی زندگی میں بلکہ آخرت میں بھی سکسیڈ کریں گے آپ. وہ شاعر جو ہیں محمد اقبال، وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت وہ شعر کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. تو اگر اس شعر کا جو ہے وہ متن، مورل، مطلب، تشریح سمجھ آ جائے نا، مقصد، تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر نہیں بھی آئی تو وقت جو ہے مقصد، تو بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر نہیں بھی آئی تو وقت جو ہے خاموش تلوار ہے جو ہر چیز کو جو ہے وہ دکھا دیتی ہے خاموشی کے ساتھ. ٹھیک ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا، اور میرے اس خوبصورت چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا میری ویڈیوز کو، اور کومنٹ سیکشن میں جو ہے اپنے کومنٹس کا اظہار لازمی کیجیے گا کہ کیا آپ نے اپنی قیمت جانی یا نہیں جانی آپ نے. اور ان باتوں پہ عمل کر کے وہ ٹائم بھی دیکھیے گا، اور سال بعد جو ہے دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور کومنٹ کیجیے گا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنا نکھار، کتنا ڈفرنس دیکھا جو پہلے تھے اور جو اب ہے. تب تک کے لیے اپنے پیارے بھائی عبداللہ بھائی کو اجازت دیں. اللہ